کتاب و سنت میں جب ہم قرآن مجید کے لیے المثانی کہتے ہیں، اس کا ایک اطلاق یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت الفاتحہ، اس کو المثانی کہتے ہیں۔ المثانی جب کہتے ہیں تو سورت الفاتحہ کو کیوں کہتے ہیں المثانی، وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے یہ بات معلوم کر لیں۔ امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سید المحدثین، آپ اپنی الجامع الصحیح کی متعدد کتابوں میں، خود کتاب التفسیر میں آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں، سورۃ الحجر کی تفسیر میں، اور اسی طرح سے سورۃ الزمر کی تفسیر میں اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آئے امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ کے طریق سے صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ اٹھا کر کے دیکھیے آپ، باب فاتحۃ الکتاب۔ یہ جو صحابی ہیں ابو سعید ابن المعلی، ابو سعید کنیہ سے مشہور ہیں، ان کا نام اوس تھا یا الحارث تھا۔ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ سب سے درست یہی ہے کہ آپ کا نام الحارث ابن نفیع ابن المعلی، المعلی ان کے دادا ہیں، دادا کی طرف ان کی نسبت ہے، اور لیکن کنیہ سے مشہور ہیں ابو سعید ابن المعلی۔ 70 پر 4 ہجری، 74 ہجری ان کا سن وفات ہے، 70 پر 4 ہجری کو، جبکہ آپ کی عمر 80 پر 4 سال تھے، یہی صحیح ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے وقت لگ بھگ آپ ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے، بھری جوانی تھی آپ کی، بالکل لڑکپن کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجیبہ، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے آواز دی تو میں نے جواب نہیں دیا، میں گیا نہیں اللہ کے رسول کے پاس، یہ مطلب تھا اس کا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی چیز مانے تھی آپ کو، میں نے آپ کو ندا دی، آپ کو آواز دی، آپ کو آنا چاہیے تھا۔ صحابی نے کہا کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے سورۃ الانفال کی، میں نے سورۃ الزمر کہہ دیا تھا نا کہ کہاں کہاں امام بخاری کس حدیث کی تفسیر میں، کس آیت کریمہ کی تفسیر میں لائے ہیں، کہ کس صورت میں، تو سورۃ الزمر میں نے، سورۃ الانفال میں، سورۃ الانفال کی یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے انہیں سنایا کہ اللہ اس کے رسول بلاتے ہوں تو آپ کو لبیک کہنا چاہیے، میں نے آپ کو بلایا تو آپ کو آ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال ابو سعید بن المعلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ پکڑا اور اراد ان یخرج من المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنا چاہ رہے تھے، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، میں آپ کو ایک سورت سکھانا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، کہ ایسی سورت سکھانا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ کہا کہ پھر میرا ہاتھ پکڑا اللہ کے رسول نے، اور قریب تھا کہ آپ مسجد سے نکل جائیں، میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ الم تقل، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مجھ سے کہا نہیں تھا کہ لأعلمنک سورۃ ہی اعظم السور فی القرآن، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، یہ سورت آپ مجھے سکھانا چاہتے تھے، وہ کون سی سورت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہا کہ جو السبع المثانی ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحجر، سورۃ الانفال، ان سب سورتوں کی تفسیر میں اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں۔ کتاب فضائل القرآن میں بھی اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں۔ کہنے کا مقصود یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ جو آیت کریمہ ہے نا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں گویا کہ اس حدیث مبارکہ کو سنایا اللہ کے رسول نے علیہ السلام، اور کہا کہ المثانی سے مراد کہا ہی السبع المثانی، الفاتحۃ ہی السبع المثانی، تو المثانی یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ سورۃ الحجر کی تفسیر کرتے ہوئے بھی اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں، ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث مبارکہ امام بخاری نے نقل کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، کہ ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ یہی السبع المثانی ہے، یہی ہے المثانی۔ ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث مبارکہ میں جو ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ حدیث مبارکہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ مقام مرتبے میں، علم و فضل میں بہت آگے۔ ان کی زندگی سے متعلق میں بہت دنوں سے جو ہے کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو، ارادے کو موفق بنائے۔ کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ان کی سیرت پر میں ایک درس دوں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، عالم دین، عظیم عالم دین۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور بالکل ہو بہو وہی واقعہ جو ابو سعید بن المعلی کا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ اپنے المستدرک میں اس کو لائے ہیں اور کہا کہ اس کا اختصار صحیح بخاری میں ہے، ایسے کہا امام حاکم رحمہ اللہ نے۔ وہی جو میں نے ابھی کتاب فضائل القرآن کے صحیح بخاری کی کتاب الحجر کی تفسیر سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ سنن ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان جو ہمارے پاس یہاں جو محقق نسخہ ہے، اس میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ واقعہ بالکل ہو بہو ملتا جلتا ہے، کس سے؟ ابو سعید المعلی کا اور ابی ابن کعب کا، ہو بہو، کہ اللہ کے رسول کو آواز دی، یہ نماز میں تھے، پھر واپس آئے اور جو ہے اللہ کے رسول نے کہا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، اور آپ علیہ السلام مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مطلب سست رفتاری اختیار کی کہ جو ہے مطلب کہیں اللہ کے رسول نکل نہ جائے مسجد سے، اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے سکھانا چاہتے تھے ایک صورت، ہو بہو جو گویا کہ یہ واقعہ ہو بہو یہی واقعہ۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے کہا کہ بہت ممکن ہے کہ دونوں کے ساتھ ہو بہو ایسے واقعہ پیش آیا ہو، لیکن جو اللہ کے رسول کی بات ہم کو، یہ جو واقعہ ہم تک جو پہنچا ہے، استنادی حیثیت کی اگر بات کرتے ہیں تو امام بیہقی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ابو سعید المعلی سے ملنے والی جو روایت ہے، کہا کہ رجالہ احفظ، اس کے جو رجال ہیں وہ ان سے زیادہ جو ہے مطلب الموثوقون جسے کہتے ہیں، ان سے زیادہ اوثق ہے۔ یہ بات امام بیہقی نے کہا رحمہ اللہ، واللہ اعلم، لیکن یہ حدیث ابو سعید ابن المعلی ہی سے زیادہ مشہور ہے اور امام بخاری نے انہی کے طریق سے لائے ہیں۔ یہ جو صورت ہے جسے المثانی کہا گیا، کیوں کہا گیا المثانی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ صَلَاةٍ، یہ ہر نماز میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، مکرر پڑھی جاتی ہے، ہر رکعات میں پڑھی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو المثنی کہا گیا۔ آپ دیکھیں امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے تفسیر میں آپ کو یہ قول مل جائے گا ابن عباس کا۔ قتادہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو قول ہے، موسوعۃ التفسیر والوں نے بھی نقل کیا ہے۔ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کا جو قول ہے، وہ جو قول ہے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے۔ قتادہ ابن دعامہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کو المثانی کیوں کہا گیا؟ کہا کہ اس لیے کہ تثنى فی کل رکعۃ صلاۃ، فی کل رکعۃ مکتوبۃ، فی کل رکعۃ مکتوبۃ و تطوع، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ قتادہ ابن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ فرض نماز ہو چاہے وہ تطوعات کی قبیل سے کوئی بھی نفل نماز ہو، ہر رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو المثانی کہا گیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ تثنى فی کل رکعۃ مکتوبۃ و تطوع۔ حتیٰ کہ آپ ابن فارس کو دیکھو رحمہ اللہ، ابن فارس کہتے ہیں قراءتها تثنى و تکرر، ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، ایک لغوی ہے، کہا کہ سورۃ الفاتحہ کو المثانی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے۔ اس کے اصل معنی کیا ہے؟ تقریر الشیء مرتین، کسی بھی چیز کو دو مرتبہ، زائد مرتبہ اس کو دہرانا، چونکہ یہ ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو المثانی کہا گیا۔ ایک یہ اس کا اطلاق ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اہل علم نے المثانی کا یہی معنی بتایا کہ یہ جو ہے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو المثانی کہا گیا سورۃ الفاتحہ کو۔